وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے خرابی میں، شر میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی کہ وہ چاہتے ہیں خیر میں۔ اب آدمی چاہتا ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے اس کا نتیجہ نکل آئے، جلدی سے جلدی نکل آئے، لیکن یہ کہ جو غلطی کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اللہ اسی طرح جلدی نکال دے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا حلیم ہے، وہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ بھی جو دے گا تو وقت آنے پر دے گا، اور جو تمہاری غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، سختیاں جو تم کر رہے ہو، معصیت، اس کی سزا میں بھی وہ جلدی نہیں کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، اگر اللہ جلدی کر دیتا لوگوں کے لیے برائی، جیسے کہ وہ جلدی مانگتے ہیں خیر، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کی اجل کبھی کی پوری ہو چکی ہوتی، ان کی مدت عمر ختم ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، پھر وہ الفاظ آئے، اور پھر اب چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری سے ملاقات کے امیدوار ہی نہیں۔ بڑا شان استغنا ہے، وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے تو ہمیں ان سے کیا دلچسپی ہے، وہ ہم سے ملاقات کے خواہاں نہیں تو ہمیں بھی اب ان کی طرف کوئی التفات نہیں۔ نذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ہم چھوڑ دیں گے ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں کہ وہ اپنی سرکشی کے اندر اندھے ہو کر بڑھتے چلے جائیں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ، وہ ہمیں پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، لیٹا ہوا پہلو کے بل، او قاعدن، یا بیٹھا ہوا، او قائمن، یا کھڑے ہوئے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس سے اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، پھر وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کہ وہ تکلیف ہوئی نہیں تھی، اسے کوئی تکلیف ہوئی، وہ اس نے پکارا، ہمیں بھول جاتا ہے۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اس طریقے سے مزین کر دیا گیا ہے ان حد سے بڑھنے والوں کے لیے، بے باک لوگوں کے لیے، ان کے اعمال کو، یعنی ڈھٹائی ان کے اندر اتنی ہو گئی ہے، ذرا تکلیف ہم دے دیں تو ہمیں گڑ گڑا کر جو ہے دعائیں مانگ مانگ کر وہ جو ہے اپنی پوری رات گزار دیں گے، اور جب وہ تکلیف رفع ہو جائے تو ایسے بھول جائیں گے ہمیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی نسلوں کو اور قوموں کو ہلاک کیا، لما ظلموا، جب انہوں نے گناہ کی روش اختیار کی، ظلم کا رویہ اختیار کیا، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس بھی آئے تھے ان کے رسول بینات لے کر، واضح تعلیمات لے کر، وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ نہیں تھے ایمان لانے والے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا، لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ یعنی یہ کہ یہ زندگی جو ہے دنیا کی انفرادی سطح پر بھی ہر شخص جو ہے قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، تو ہر شخص جو ہے 30 40 50 60 70 برس کا امتحان دے رہا ہے، اور قومیں ہوتی ہیں، امتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک مجموعی اور ایک طویل حساب کے ساتھ جو ہے ان کا بھی آزمائش کا دور ہوتا ہے، ان کو بھی آزمائش ہو رہی ہے۔ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، پھر وہی لفظ آ گیا، کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں، ہماری آیات کی طرف متوجہ نہیں، استہزاء کرتے ہیں، ان کو سنجیدگی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں، اٹس ٹو ریجڈ، یہ تو بہت سخت ہے۔ آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے، کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ ہمارے معبودوں کو آپ مانیں، کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں، کوئی نہ کوئی مصالحت کی روش ہونی چاہیے۔ یہ قرآن تو بالکل ان کمپرومائزنگ ہے، بہت ریجڈ ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے، او بدل ہو، یا اسی میں کوئی ترمیم کر لیجئے، تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے، اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے، میں پابند ہوں، میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی، کوئی ترمیم و تنسیخ نہیں کر سکتا۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خود ڈر ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کے عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا۔
قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، ان سے کہیے دیکھو اگر اللہ چاہتا میں یہ قرآن اس کو تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، نہ میں یہ تم تک پہنچاتا، تمہیں واقف کراتا اس سے، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 برس تمہارے مابین رہا ہوں، میں نہ کوئی شاعر تھا نہ ساحر تھا، نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے، نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی، میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے، کہیں میں نے کوئی مشق کی ہو؟ اگر کوئی شخص ادیب بننا چاہتا ہے تو بہرحال کوئی مشق کرتا ہے، کوئی شعر کہنا چاہتا ہے تو مشق کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ منجھ جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں نکھر جاتی ہیں۔ تم نے میرے پوری 40 برس کی زندگی میں کوئی ایسی شے دیکھی؟ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو کون بڑھ کر ظالم ہوگا اس سے جس نے اللہ کی طرف جھوٹ بات منسوب کی؟ یعنی اگر یہ قرآن جو میرے پاس آ رہا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور میں گھڑ کر پیش کر رہا ہوں تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ لیکن دوسری طرف اوکذب بآیاتہ، اور اگر یہ واقعتاً اس کی آیات ہے تو جو ان کو جھٹلا دے گا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں برابر کی چوٹ اب آ گئی ہیں، اب ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا روش اختیار کر رہا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، یقیناً مجرم لوگ جو ہیں وہ فلاح نہیں پایا کرتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ لوگ پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی کہ جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اب یہ آ گیا ان کا عقیدہ کہ وہ جو اہل مکہ تھے، اہل عرب تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ کریٹرز آف دی یونیورس ہیں، کائنات کے پیدا کرنے والے نہیں، کائنات اللہ نے بنائی ہے، مدبر بھی وہی ہے۔ ہاں یہ جو ہیں ہمارے بت، ہم نے جن دیویوں دیوتاؤں کے نام پر یہ تراش رکھے ہیں، یہ لاڈلے ہیں اللہ کے، چہیتے ہیں، یہ یا اولیاء اللہ ہیں بڑے اونچے مقربین بارگاہ ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ ہماری سفارش کریں گی اللہ کے ہاں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، وہ ہمارے شفعاء ہیں، سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہیے کیا تم اللہ کو بتانا چاہتے ہو وہ شے کہ جو وہ نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں؟ یہ وہی بات ہے جو آیت الکرسی میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ شفاعت ہوگی کیسے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، آخر کو گواہ کوئی سفارش کیا کہے گا سفارشی کھڑے ہو کر کہ اللہ تجھے معلوم نہیں یہ آدمی، میں جانتا ہوں یہ اچھا آدمی ہے، یہ ٹھیک آدمی ہے، تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے؟ قل اتنبئون اللہ، اللہ کو بتانا چاہتے ہو بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اور پھر یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ وہ ہستیاں جن کو کہ تم شفاعہ سمجھتے ہو وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، نہ آسمان میں کیا ہے نہ زمین میں ہے، وہ اللہ کو کیا بتائیں گی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کیس کے فیکٹس جو فائل پر نظر آ رہے ہیں وہ ذرا مختلف ہیں اور اصل فیکٹس آف دی کیس ذرا مختلف ہیں، وہ کیا بتائیں گے؟ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بہت پاک اور بلند و بالا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے جو شرک کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اب یہ وہی بات آ گئی جو ہم آیت الاختلاف سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور نہیں تھے لوگ مگر ایک ہی امت، حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی ہے تو ابتدا میں تو ایک ہی امت تھی، امۃ واحدۃ فاختلفوا، بعد میں انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی طے پا چکی ہے، یعنی ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ولکل امۃ اجل، ہر فرد کی ایک اجل ہے، ہر امت کی اجل ہے، ہر قوم کی اجل ہے، اس پوری کائنات کی ایک اجل ہے، اس دنیا کی ایک اجل ہے، تو اگر وہ بات طے نہ ہو چکی ہوتی، ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی مضمون چلا آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی حصی معجزہ ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے یہ غیب کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ فَانتَظِرُوا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت ایزدی سے کب کیا شے ظہور میں آتی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم لوگوں کو کچھ اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو ان کے اوپر آ گئی تھی، اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، تو پھر وہ ہماری آیات کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔
یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں بھی مختلف روایات سے ہے کہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو ہیں حضور کی بعثت کے بعد کہیں کوئی قحط بھی ایک بڑا شدید پڑا اور مختلف قسم کی تکالیف آتی تھی تو اس میں ان کے دل کچھ پسیج جاتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ کچھ حضور کے پاس آ کر بیٹھنے لگے, کچھ سننے لگے, کچھ توقع ہوئی کہ شاید یہ کچھ اب مائل ہو جائیں گے, مان لیں گے. لیکن جب وہ تکلیف رفع ہو گئی اور اللہ کی رحمت آ گئی, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُمْ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا, پھر وہ ہماری آیات کے ساتھ سازشیں شروع کر دیتے ہیں, ان کے خلاف ریشہ دوانیاں شروع کر دیتے ہیں. قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا, ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی چالیں تدبیریں کہیں زیادہ تیز ہیں. تم بھی کر رہے ہو, چالیں چل رہے ہو, تدبیریں کر رہے ہو, لیکن اللہ کی جو تدبیریں ہیں ان کی رفتار جو ہے اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے. ان رسلنا یکتبون ما تمکرون, اور ہمارے جو فرشتے ہیں, ہمارے جو پیغامبر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں جو بھی تم چالیں چل رہے ہو, جو سازشیں کر رہے ہو. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے بر میں بھی اور بحر میں بھی, خشکی میں بھی اور دریا میں بھی, یعنی لیے پھر رہا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود انسانوں کے لیے سارا اس کا جو نظام طبعی ہے, یہ قانون قدرت ہے, گویا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سواری بنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو لے کر چل رہی ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو, جہاز میں ہوتے ہو, وجرین بہم, اور وہ کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں ان کو لے کر, بریح طیبۃ, ایک خوشگوار اور ہوا کے ساتھ, موافق ہوا چل رہی ہے, خوشگوار ہوا چل رہی ہے, اور کشتیوں کا قافلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. فرحوا بہا, بڑے خوش ہیں, بڑے آرام سے چل رہے ہیں. ممکن ہے کہ کچھ وہ پینے پلانے کی محفل بھی چل رہی ہو, کچھ کھانے پینے کا سلسلہ بھی ہو رہا ہو, عیش ہو رہے ہیں. جاءتھا ریح عاصف, کہ اچانک پھر ایک جھک کر چلنا شروع ہوتا ہے, تیز ہوا آتی ہے. وجاءہم الموج من کل مکان, اور پھر یہ کہ موج ہر طرف سے آتی ہے, پہاڑ جیسی موجیں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں ان کی طرف. وظنوا انہم محیط بہم, اور اس وقت پھر وہ یہ گمان کر لیتے ہیں, یقین کر لیتے ہیں کہ اب تو ہمارا وقت آ گیا, ہمیں گھیر لیا گیا, ہم جو گر گئے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اس وقت وہ پکارتے ہیں اللہ کو, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہیں. اس وقت انہیں کوئی دیوی یاد نہیں آتی, کوئی دیوتا یاد نہیں آتا. چنانچہ یہ واقعہ ہے بہت اہم, یہ جو ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب مشرکین عرب سے کہہ دیا گیا کہ یہ چند مہینوں کی تمہیں مہلت دی گئی ہے, اس کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو ایک چیز جو امپلائڈ تھی اس میں کہ یا پھر اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاؤ. تو ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھاگے. اب ابو جہل کے بیٹے تھے تو جیسا باپ پتا پر پوت پتی پر گھوڑا, تو وہ سرکش ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اس زبردستی کا اسلام تو میں نہیں لاؤں گا. لہذا وہ عرب کو چھوڑ کر اب ہجرت کر رہے ہیں حبشہ کی طرف. وہ سمندر میں تھے کہ وہاں پر جو ہے بہت زبردست ہوا چلی اور طوفان آ گیا. اب وہاں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک تھے, لیکن پکارا انہوں نے اللہ کو, صرف اللہ کو, کسی کو نہیں, نہ لات کو, نہ عزا کو, نہ حبل کو, نہ منات کو, کسی کو نہیں. اس پر یہ چونکے کہ یہ بات جس کو اب ہم پکار رہے ہیں تکلیف میں, اسی کو پکارنے کی دعوت تو محمد دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کی طبیعت جو ہے مائل ہوئی, واپس آئے, ایمان لے آئے, اور پھر وہ بڑے ہی یوں سمجھیے کہ بہت زبردست مجاہد ثابت ہوئے. اور یہ جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے خلاف اور مرتدین کے خلاف انہوں نے جہاد میں بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے, حضرت اکرمہ ابن ابی جہل. تو یہ جو ایک ہے کہ فطرت انسانی کے اندر تو صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے بات, باقی یہ سب تم نے کچھ گھڑ لیے ہیں. لیکن یہ ملمہ اتر جاتا ہے, ذرا رگڑا لگے تو اوپر کے ملمے اتر جائیں گے. جو اصل فطرت کے اندر اللہ کی جو معرفت ہے اور اللہ کا جو علم اور ایمان ہے وہ ابھر کر آ جائے گا. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. لئن انجیتنا من ہذہ, کہ اللہ تو نے اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم ہو جائیں گے یقیناً بہت شکر کرنے والوں میں شکر گزار. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں ناحق, پھر سرکشی ہے, پھر اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جا رہا ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم, اے لوگو, اے انسانوں, تمہاری یہ ساری بغاوت اور ساری شرارت, اس کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر آئے گا.
متاع الحیات الدنیا، اور یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیزیں جو تم برت رہے ہو۔ ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس کے ساتھ نکل آتا ہے زمین سے سبزہ۔ پانی برسا، زمین بے آب و گیا تھی، کوئی ہریالی نہیں تھی، نہ کوئی گھاس ہے، کچھ نہیں ہے۔ بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریاول ابھر کر آ گئی ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، نبات تو زمین میں موجود تھی، اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے۔ مما یاکل الناس، جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور جو چوپائے ہیں اور حیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، زمین جب اس میں سرسبز ہے، شاداب ہے، کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں، وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے، تو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا جب وہ اپنا پورے طرح سنگھار کر لیتی ہے۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفہا، وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی، وزینت، اور خوب مزین ہو جاتی ہے، سولہ سنگھار کر لیتی ہے۔ وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی فصل ہماری تیار ہے، بس اب کل دو دن کی بات ہے یا پرسوں کاٹنی شروع کریں گے، اب ہم جا کے کھتے بھر لیں گے، یا اناج لے جائیں گے یا پھل لے جائیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اتاہا امرنا لیلا و نہارا، کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا، جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں، ساری ان کی محنت اکارت گئی، ساری ان کی امیدیں جو ہے پانی پھر گیا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن جب وقت آئے گا موت کا، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور دیکھو اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور یا ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، وہ لوگ کہ جو احسان کی روش اختیار کریں گے، بھلائی کی روش اختیار کریں گے، انہیں حسنہ ہی ملے گا، انہیں بدلہ بھی بہت اچھا ملے گا، بس زیادہ بلکہ اور بڑھ کر ملے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، اور ان کے چہروں پر نہ مسلط ہوگی نہ سیاہی نہ رسوائی نہ ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، ان کے لیے بدلہ ہوگا سیئۃ، برائی ہی کا اسی جیسا، زیادہ نہیں ہوگا، اسی جیسا۔ وترہقہم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت اور ندامت جو ہے اس کے سائے ان کے چہروں پر پڑے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا انہیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچانے والا۔ کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل المظلم، ایسے ہوں گے ان کے چہرے گویا کہ ان کے اوپر سیاہ تاریک رات کے کچھ ٹکڑے جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہوں گے جہنمی، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جب کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر، انتم، تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ شریکوں سے مراد ہیں اولیاء اللہ، انبیاء، فرشتے، جن کو پوجا گیا، جن کے نام پر مورتیں بنائی گئی۔ یعنی ایک تو ہے کہ جو ہوائی ہیں، لات، منات، عزا کون ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن کو پوجتی تھی وہ بھی اولیاء اللہ تھے۔ ود اور سواع، وہ آئے گا جب ہم سورہ نوح پڑھیں گے، پچھلے زمانے کے اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا لیے۔ ہمارے ہاں وہ بت نہیں بنتے، قبریں پوجتی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلے ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے شرکاء کی بات ہو رہی ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرشتے ہیں، ارواح ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یا یہ اور کوئی اللہ کے بڑے نیک اور اونچے بندے ہیں،
تو ہم کہیں گے نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم. اب دیکھ لیجئے یہاں یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہیں اتنے اونچے رتبے والے ہوں گے، ان سے ایسے کیسے خطاب ہو جائے گا. تو اللہ نے جیسے خطاب حضرت عیسیٰ سے کیا، یا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے آخر میں. تو الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى، تو شان جو ہے اللہ کی وہ تو بہرحال بہت بلند ہے. فزیلنا بینہم، تو ان کے درمیان ہم سارے رشتے منقطع کر دیں گے. وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، وہ جو ان کے شریک تھے جن کو وہ ان شریک سمجھ کر پوج رہے تھے، معاذ اللہ وہ بری تھے. شیخ عبد القادر جیلانی بری ہیں اس شرک سے جو ان کے لیے ان سے دعائی کرنے والے، استغاثہ کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں شرک، اس سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بری ہے. یا کوئی بھی کسی مزار پر جا کر کوئی غلط حرکتیں کرتا ہے تو صاحب مزار کے اوپر اس کا کوئی وبال نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگیاں گزار گئے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ تو ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، وہ تو الٹا مقدمہ دائر کریں گے. وقال شرکاؤہم، جن کو انہوں نے شریک سمجھا تھا، وہ کہیں گے ان سے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے، ہماری بندگی نہیں کرتے تھے. فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، تو تمہارے اور ہمارے مابین اللہ کافی ہے یہ گواہی دینے کے لیے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، کہ اے بدبختو اگر تم ہماری بندگی کرتے بھی تھے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری بندگی کر رہے ہو. لازماً ہم تمہاری عبادت سے بندگی سے غافل تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ تم نے کیا کیا ہے. ہم پر کوئی الزام نہیں ہے، ہم بری ہیں تم سے اور تمہارے اس شرک سے جو تم کرتے رہے ہو. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر جان کو پتہ چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا تھا. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا برحق مولا ہے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو انہوں نے گھڑ لی تھی چیزیں، افطرا کیا تھا، وہ سب کا سب ہوا ہو جائے گا، اور وہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور گم ہو جائیں گی وہ ساری چیزیں جن کو سہارا سمجھا ہوا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے تو ایسے شفاعت ہوگی اور ایسے بزرگ ہمیں بچا لیں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے لیے ذریعہ بن جائیں گے. وہ سب کا سب معلوم ہوگا کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا.